بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھی، یعنی روح اور جسم کا باہمی تعلق بھی ابھی قائم نہ ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ کر اس زمین میں اتارا تھا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں مجھے منتقل کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر مجھے باعزت پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میرے والدین کے ذریعے مجھے ظاہر کیا گیا۔ میرے والدین کبھی بھی حرام کام میں مبتلا نہ ہوئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں بھی کوئی حرام کام میں مبتلا نہیں ہوا۔ امام طبری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر نظر انتخاب ڈالی اور ان میں سے انسان کو پسند کیا، پھر انسانوں میں سے عرب کو منتخب کیا، عربوں میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم کو سب سے زیادہ عزت دی، پھر ان میں مجھے پیدا کیا، سو میں ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کی نسلوں میں رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کے پردادا حضرت ہاشم کی پیشانی پر چمکتا تھا، جو کوئی یہودی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا تھا، جس جگہ حضرت ہاشم نکل جاتے ہر چیز آپ کو سجدہ کرتی۔ عرب کے لوگ اور اہل کتاب کے عالم اپنی بیٹیاں پیش کر کے کہتے، اے ہاشم، ان سے نکاح کر لیجئے، یہاں تک کہ خاص شاہ روم ہرقل نے پیغام دیا کہ میری لڑکی نہایت حسین و جمیل ہے، اے ہاشم آپ یہاں چلے آئیں، میں آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، کیونکہ میں نے آپ کے اخلاقی حمیدہ کی تعریف سنی۔ ظاہر تو یہ تھا کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھرانے میں لینا چاہتا تھا۔ حضرت ہاشم نے انکار کیا اور شاہ روم کی بیٹی کو نامنظور کر دیا۔ پھر خداوند کریم نے ہاشم کے اس مبارک نور کو عبد المطلب کو عطا کیا۔ عبد المطلب جب بڑے ہوئے تو آپ بیان کرتے ہیں کہ موسم سرما میں ہم یمن کے سفر پر گئے تو میں ایک یہودی عالم سے ملا تو اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ میں نے کہا، میں بنی ہاشم سے ہوں۔ پھر اس نے کہا، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے جسم کے کچھ حصوں کو دیکھ لوں؟ میں نے کہا، 70 عورت کے مقامات کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس مشروط اجازت کے بعد اس نے میری ناک کا ایک اور پھر دوسرا پر دیکھا، پھر کہنے لگا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمہارے ایک اور دوسرے میں نبوت ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب مکہ واپس آئے تو جناب ہاشم نے آپ کا نکاح کیلا نامی خاتون سے کر دیا۔ کیلا کے بطن سے حارث پیدا ہوئے، حارث ہی آپ کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ کیلا کے بعد آپ کا نکاح ہند بن عمر سے ہوا اور اس سے دوسرے فرزند اور آپ کی صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب کا تیسرا نکاح فاطمہ نامی خاتون سے ہوا، جن کے بطن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دنیا میں تشریف لائے۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ قریش میں صورت اور شکل اور اپنے اخلاق کی وجہ سے سب سے اچھے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر صاف نظر آتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش کے نزدیک عبداللہ اپنے باپ کی اولاد میں زیادہ مکمل، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو ہدایت دی اور انہوں نے ان کا نام عبداللہ رکھا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ ذبیح بھی ہے، یعنی جیسے اسماعیل علیہ السلام ذبیح کہلاتے ہیں، اسی طرح عبداللہ بھی ذبیح کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ عبد المطلب نے اپنی ایک منت کو پورا کرنے کے لیے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی شہرت عام ہو گئی اور ذبیح اور فدیہ کا واقعہ مزید شہرت کا باعث ہوا تو قریش کی عورتیں ان کے جمال و وصال کی طالب بن کر سر راہ نکل کھڑی ہو گئیں اور ان کو اپنی جانب بنانے لگی، مگر حق تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ سیرت حلبیہ کے الفاظ ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے میں روشن ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ قریش کی عورتیں ان کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش مند تھیں اور حضرت عبداللہ کو ان کی وجہ سے کافی تکلیف کا سامنا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر روانہ ہوئے تو ان کا گزر اہل حوالہ یمن کی ایک کاہن خاتون پر ہوا جو کتب سماویہ کی مشہور عالمہ تھی اور اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے جب نور نبوت کو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں دیکھا تو ان سے کہا، اے نوجوان، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تم کو 100 اونٹ پیش کروں گی۔ اس کی اس پیشکش پر حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ اپنے والد کے ساتھ روانہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت آمنہ بنت وہب زہری کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا اور جناب عبداللہ ان
کے پاس 3 روز رہے، کیونکہ اس وقت یہ رسم تھی کہ دولہا دلہن کے ماں باپ کے گھر 3 دن تک رہتا تھا۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ خلوت کے بعد اس طرح حضرت آمنہ کو حمل ٹھہرا۔ عبداللہ بن وہب بن زمعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی چچی سے حدیث بیان کی کہ ہم نے سنا ہے کہ سیدہ آمنہ جب طوالد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاملہ ہوئیں تو فرماتی تھیں کہ مجھے محسوس نہ ہوا کہ حاملہ ہو گئی ہوں اور نہ گرانی پیدا ہوئی، جیسا کہ عام طور پر عورتیں ایام حمل میں خود کو بوجھل محسوس کرتی ہیں۔ ایک روز میری نیم خواب اور بیداری میں ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اے آمنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم حاملہ ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو نہیں جانتی۔ پھر اس نے کہا، تم ایک بڑی امت کے سردار، اس امت کے نبی کی تولید کے لیے حاملہ ہوئی ہو۔ یہ دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا۔ پھر دن اور مہینے گزرتے رہے، یہاں تک کہ زمانہ ولادت قریب آ گیا، اور پھر وہی شخص میرے خواب میں آیا اور کہا، تم یہ پڑھا کرو کہ میں اللہ واحد سے ہر حسد کرنے والے کی شرارت سے پناہ مانگتی ہوں۔ جب سے میں اس کلمہ کو برابر پڑھتی رہی اور اس کے بعد کچھ عورتوں سے میں نے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بازو اور گلے میں لوہا لٹکا لو۔ میں نے ایسا ہی کر لیا، مگر وہ ہمیشہ کٹ جاتا۔ میں اسے باندھتی تھی اور پھر جلد ہی کٹا ہوا پاتی۔ بالآخر میں نے اس کو لٹکانا اور باندھنا ترک کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں یہ رسم تھی کہ حاملہ عورتیں لوہا باندھتی اور گلے میں لٹکا لیتی تھیں۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت آمنہ کہتی تھیں کہ میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف اور گردانی برداشت نہیں کی۔